بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم، قسم ہے قلم کی، وما یسطرون، اور اس چیز کی جس کو وہ لکھتے ہیں، ما انت بنعمت ربک بمجنون، اپنے رب کے فضل سے آپ دیوانے نہیں ہیں۔ سورۃ القلم، اس میں 2 رکوع اور 52 آیتیں ہیں۔ نزول کے اعتبار سے چوتھے نمبر پر یہ نازل ہوئی۔ ابتدا میں سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات نازل ہوئی، اس کے متصل بعد سورۃ الفاتحہ نازل ہوئی، پھر وضو کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا گیا، پھر سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئی، اور اس کے بعد ابتدائے زمانہ میں سورۃ القلم نازل ہوئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی نازل ہونے کے دوسرے روز ہی نماز ادا فرمائی۔ آپ کے ساتھ ام المؤمنین امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے غلام، آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، آزاد کردہ باندی ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ان حضرات نے نماز ادا کی۔ تو نماز کی جو حرکات تھی، افعال تھے، اس کو دیکھ کر مشرکین نے آپ کو مجنون اور دیوانہ کہا۔ حالانکہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی الفوز الکبیر میں لکھتے ہیں کہ نماز اور اس طرح کی عبادات عرب کے اندر معروف و مشہور تھی، لیکن چونکہ جہالت کا دورہ تھا، اس آپ کی نبوت کے اعلان سے 400 سال پیچھے چلے جائیں تو قوم توحید پرست تھی۔ عامر بن لحی عرب میں وہ پہلا شخص ہے جس نے بت پرستی کا آغاز کیا، اور پھر قوم نے اس کو لے لیا۔ تو اللہ جل جلالہ ان کے اس طعن کو ختم کرنے کے لیے قسم اٹھا رہے ہیں، نون والقلم، قلم کی قسم، وما یسطرون، اور اس چیز کی قسم جس کو وہ لکھتے۔ 2 قسمیں اٹھا کے فرمایا، ما انت بنعمت ربک بمجنون، اپنے رب کے فضل سے آپ مجنون اور دیوانہ نہیں، کیونکہ ان کی طرف سے آپ کے اوپر مجنون اور دیوانہ ہونے کا اعتراض اصرار کے ساتھ تھا، حتیٰ کہ آپ کے اعلان نبوت سے قبل بھی لوگ حج کے لیے مکۃ المکرمہ آیا کرتے تھے، عرفات اور مینا کے میدان میں جمع ہوا کرتے تھے۔ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت و تبلیغ کے لیے ان کے پاس جاتے، ادھر سے مشرکین بھی میٹنگ کر کے آپ کی مخالفت کے لیے نکلا کرتے تھے۔ چنانچہ ابو جہل اور ابو لہب ایک عرفات کے میدان میں چلا جاتا اور ایک مینا کے میدان میں۔ جب آپ آنے والے حاجیوں کو بیان کر کے اپنے بیان سے فارغ ہوتے تو ابو جہل اٹھ کے کھڑا ہو کے کہتا، یہ میرا بھتیجا ہے، لیکن یہ دین سے بے دین ہو گیا ہے، یہ مجنون اور پاگل اور دیوانہ ہے، معاذ اللہ، لہذا اس کی بات سے متاثر مت ہو اور اس کی بات کو مت لیں۔ اسی طرح ابو لہب بھی کہتا، میرا نام عبد العزیٰ ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، یہ میرے چھوٹے بھائی عبداللہ کا بیٹا ہے، صابی ہے، معاذ اللہ، مجنون اور دیوانہ ہے، لہذا اس کی بات کو مت قبول کریں۔ اندازہ کریں کس قدر زور و شور سے آپ کو مجنون اور دیوانہ کہا جاتا تاکہ لوگ آپ کی بات قبول نہ کریں۔ اسی زور و شور کی وجہ سے صرف مکۃ المکرمہ نہیں، مکۃ المکرمہ کے گرد و نواح میں بھی یہ بات پھیل چکی کہ مکہ کے اندر ایک آدمی وہ مجنون اور دیوانہ ہے، اور وہ لوگ وہ ہیں جو کعبہ کے متولی۔ چنانچہ ازد شنوءہ قبیلہ ہے مکہ سے 5 منزلوں کے فاصلے پر، وہاں ایک آدمی تھا زماد نامی، جو جھاڑ پھونک کیا کرتا تھا، پاگل پنے کا علاج کرتا۔ اس کے علاج اور دم درود کی وجہ سے
عموماً اللہ تعالی شفا دے دیتے۔ تو جب اسے یہ خبر ملی کہ خانہ کعبہ کے جو خدام ہیں ان کا ایک خوبصورت نوجوان لڑکا ہے، وہ پاگل اور دیوانہ ہو گیا ہے، سر کے اوپر باپ کا سایہ نہیں اور ماں کا سایہ نہیں، تو وہ ہمدردی کے جذبے سے وہاں سے آیا، پوچھتا پچھاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، آ کے کہنے لگا از شنوع قبیلے کو آپ جانتے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا جانتا ہوں۔ اس میں ایک آدمی جو پاگل پنے کا اور دیوانگی کا علاج کرتا ہے اس کو بھی آپ جانتے ہوں گے؟ میں وہی شخص ہوں، میرا نام زماد ہے، میں اپنے علاج کی بڑی فیس لیتا ہوں، لیکن چونکہ آپ کے سر پہ باپ اور ماں کا سایہ نہیں ہے تو میں آپ کا مفت علاج کروں گا۔ مجھے پتہ چلا ہے آپ کے اندر دیوانگی ہے، پاگل پنا ہے۔ اللہ اکبر! اندازہ کریں آپ کے منہ پر آپ کو کوئی شخص ایسا کہے تو آپ اسے جواب کتنی سختی سے دیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونچے اخلاق تھے۔ آپ مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا اچھا تم میرا علاج کرو گے اور وہ بھی فری؟ بہت بڑا اونچا جذبہ ہے تمہارا، لیکن میرے اندر کوئی دیوانگی نہیں ہے، پاگل پنا نہیں ہے۔ تو اس نے کہا پھر آپ کہتے کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خطبہ پڑھا جو جمعے کے خطبوں میں پڑھا جاتا ہے، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ۔ اس خطبہ کے پڑھنے کے بعد سورہ والطارق کی تلاوت فرمائی۔ جب سورہ والطارق کی تلاوت کی تو وہ ہکا بکا رہ گیا کہ میں شاعر بھی ہوں، ادیب بھی ہوں، لیکن ایسا کلام میں نے آج تک نہیں سنا، یہ کلام اللہ کے سوا کسی کا نہیں ہو سکتا۔ آیا تھا پیارے نبی کا علاج کرنے، خود اپنا علاج ہوا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اس قدر زور و شور سے آپ کو مجنون کہا جاتا ہے، اس لیے دو قسمیں اٹھا کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قلم کی قسم اور اس چیز کی قسم جس کو وہ قلم کے ساتھ لکھتے ہیں، آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں۔ سورۃ قلم کا آغاز ہوا نون سے، نون حروف مقطعات میں سے ایک حرف نون ہے۔ حروف مقطعات کے بارے میں جو یقینی بات ہے وہ یہی ہے کہ ان کے معانی اللہ ہی جانتے، ہاں بطور راز کہ اللہ نے اپنے نبی کو بتائے، لیکن چونکہ امت کا اس کے ساتھ دینی دنیاوی اور اخروی کوئی مفاد وابستہ نہیں تھا، امت کی آزمائش اسی میں تھی کہ ان کو ان کے معانی نہ بتائے جائیں۔ ہاں پھر علماء نے اپنے ظن اور خیال سے ذوق و شوق سے ان کے معانی کو بھی بیان کیا، جیسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ترجمان القرآن ہے، وہ فرماتے ہیں صورتوں کے شروع میں جو حروف مقطعات ہیں یہ اللہ کے نام ہیں، ہی اسماء اللہ تعالی، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ اللہ کے ناموں کے مخفف ہیں۔ نون یہ مخفف ہے نور سے، نور اللہ کا نام ہے۔ بعض نے کہا یہ مخفف ہے نصیر سے، نصیر بھی اللہ کا نام۔ بعض نے کہا یہ مخفف ہے ناصر سے، ناصر بھی اللہ کا نام۔ بعض علماء نے فرمایا کہ نون سے مراد، جیسے تفسیر خازن کے اندر ہے، نون مچھلی کو کہتے ہیں، چونکہ ساتوں زمینیں ایک مچھلی کی پشت کے اوپر ہے تو اس سے مراد وہ مچھلی۔ بعض نے کہا نون مچھلی کو کہتے ہیں چونکہ اس صورت کے آخر میں مچھلی والے پیغمبر یونس علیہ السلام کا ذکر ہے، اس لیے آغاز صورت کا نون سے کیا گیا، جیسے سورہ انبیاء میں ہے نا وَذَنُّونَ مچھلی والے۔ بعض علماء فرماتے ہیں نون سے مراد دوات ہے، یعنی گویا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قسم اور دوات، قلم اور دوات کی قسم۔ تو یہ قلم اور دوات کا اس بات سے کیا تعلق ہے کہ آپ مجنون اور دیوانے نہیں؟ تو اس کا تعلق یہ ہے کہ دنیا میں اب تک جتنی قلمیں ہیں اور جتنا قلموں سے لکھا گیا ہے، دوات کو استعمال کر کے وہ اس بات پر شاہد ہے کہ آپ مجنون اور دیوانہ نہیں، کیونکہ آدم علیہ السلام سے لے کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی کی تاریخ تحریر، کسی کا کلام ایسا نہیں جیسا آپ کی زبان نبوت سے کلام قرآن کی شکل میں نکلا۔ تو یہ اس بات پر گواہ ہیں کہ آپ دیوانے نہیں۔ ما انت، پھر آگے قلم، والقلم، قلم کی قسم۔
اس قلم سے کیا مراد ہے؟ یا تو وہ قلم مراد ہے جو تقدیر والا ہے، حدیث